بلیٹن میں سب سے پہلے بات اسلام آباد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت 4 ملکی اجلاس کی جو ختم ہو گیا ہے۔ اجلاس میں سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان، ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان، مصری وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالعاطی شریک ہوئے۔ تفصیل جانیں گے نمائندہ ARY نیوز راجہ محسن اعجاز سے۔ اجلاس کے بارے میں مزید بتائیے راجہ محسن۔ جی بالکل، آج پوری دنیا کی جو نظریں ہیں وہ پاکستان پر ہیں اور ایک انتہائی اہم یہاں پہ اجلاس ہوا۔ اس اجلاس کی صدارت نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کی اور اس اجلاس میں سعودی وزیر خارجہ، ترکیہ کے وزیر خارجہ اور مصر کے وزیر خارجہ شریک ہوئے۔ اور اس اجلاس میں وزرائے خارجہ کی جانب سے اس وقت جو مڈل ایسٹ اور بالخصوص جو ایران اور امریکہ جنگ کے حوالے سے صورتحال ہے اس پر غور کیا گیا اور سفارتکاری اور مکالمے کے ذریعے اور مذاکرات کے ذریعے مسئلے کے کانفلکٹ کے پرامن حل پر مختلف جو تجاویز تھیں ان پر غور کیا گیا اور اس چیز پر غور کیا گیا کہ جو اس جنگ کے فریقین ہیں انہیں کیسے مذاکرات کی ٹیبل تک لایا جائے۔ پاکستان یہ سارا جو ثالثی کا عمل ہے اس کو لیڈ کر رہا ہے اور جو یہ اجلاس تھا اور اس سے قبل جو 1-on-1 ملاقاتیں ہوئیں ان وزرائے خارجہ کی نائب وزیر اعظم کے ساتھ جب وہ دفتر خارجہ پہنچے تو اس کے جو اعلامیے جاری کیے گئے اس میں بھی یہی بتایا گیا کہ تمام جو فریقین ہیں جو آج اس اجلاس میں شریک ہوئے ان کی 1-on-1 ملاقاتیں بھی ہوئیں وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے ساتھ، وہ اس چیز پر متفق تھے کہ مذاکرات اور سفارتکاری ہی مسئلے کے حل کی ایک واحد وے فارورڈ ہیں اور مذاکرات کے ذریعے ہی ان مسائل کا جو ہے وہ حل ممکن ہے۔ جو مہمان وزرائے خارجہ تھے انہوں نے اس پورے کانفلکٹ کے دوران اور بالخصوص مذاکرات کے حوالے سے کی جانے والی کوششوں کے حوالے سے پاکستان کے کردار کی نہ صرف تعریف کی بلکہ بھرپور جو اپنی حمایت کا بھی مذاکرات کے حوالے سے حمایت یقین دلایا ہے۔ گزشتہ روز بھی وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے ایرانی صدر کے ساتھ ایک طویل ٹیلی فون کال انہیں کی گئی تھی اور اس کا بھی جو بنیادی مقصد تھا وہ انہی مذاکرات کے حوالے سے تھا جو ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے ہیں۔ اور اسی طرح پھر پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی مسلسل جب سے اس جنگ کا آغاز ہوا وہ مسلسل رابطے میں رہے، نہ صرف ایران کے وزیر خارجہ کے ساتھ بالکل ایسے راجہ محسن پاکستان کی امن کے لیے کاوشیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اب یہ بتائیے کوئی مشترکہ پریسر ہوگا یا مشترکہ اعلامیہ جاری کیا جائے گا اس کے بعد میں؟ دیکھیے مشترکہ پریس کانفرنس تو نہیں ہو رہی، اس حوالے سے فورن آفس ایک اعلامیہ ضرور جاری کرے گا جس میں ان مذاکرات اور آج جو بات چیت ہوئی اس اجلاس میں چاروں وزرائے خارجہ کے درمیان جس میں پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ اور مصر کے وزرائے خارجہ تھے، اس حوالے سے باقاعدہ جو فورن آفس ہے وہ ایک پریس ریلیز جاری کر کے تمام تر جو مذاکرات کے حوالے سے ہونے والی بات چیت ہے جو مشاورتی اجلاس کے حوالے سے اس سے آگاہ کیا جائے گا۔ اور یہ جو مہمان وزرائے خارجہ ہیں یہ آج اب سے کچھ دیر کے بعد وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ وزیر اعظم مہمان وزرائے خارجہ کو عشائیہ بھی دیں گے اور اس کے بعد رات گئے یہ وزرائے خارجہ واپس وطن بھی روانہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد فورن آفس جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ جو اعلامیہ جاری کیا جائے گا اس اجلاس کے حوالے سے جو 4 فریقی مشاورتی اجلاس تھا کہ کیسے مڈل ایسٹ میں جاری کانفلکٹ اور جنگ کو پرامن انداز سے جو ہے وہ پرامن اس کا حل نکالا جائے، تو اس حوالے سے ایک باقاعدہ اعلامیہ بھی دفتر خارجہ جاری کرے گا اور تمام ہی لوگوں کی نظریں کیونکہ بالکل ایک مشترکہ اعلامیہ بھی ہو سکتا ہے، دفتر خارجہ کی جانب سے بھی ایک اعلامیہ جاری کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ ہی رہی راجہ محسن، ہمیں جوائن کیا سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب نے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لیے۔ مذاکرات ہوئے، پاکستان کی کاوشیں امن کے لیے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے اور ایک منفرد مقام پاکستان نے ریجن میں بلکہ پوری دنیا میں حاصل کر لیا ہے۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ڈائیلاگ ہوئے آج ان کا اگلا اسٹیپ کیا ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کا ایک مڈل پار مومنٹ ہے۔ پاکستان دنیا کے سٹیج پہ ایک مڈل پار کے طور پہ ایمرج ہوئی ہے کہ جو اور باقی جو 3 ممالک ہمارے ساتھ ہیں، سعودی عرب اور ایجپٹ اور ترکی، جس انداز سے ہم چیزوں کو لے کے چلے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کیونکہ پوری دنیا آج اسلام آباد کو دیکھ رہی ہے کہ اسلام آباد کے اندر اگر جو فورن آفس ابھی شاید کوئی جوائنٹ کمیونیکے جو ہے وہ شیئر کرے گا، مجھے لگتا ہے کہ جو بڑا یہ ایک بلڈ اپ ہو رہا ہے، ایسا بلڈ اپ ہو رہا ہے کہ فیوچر کے اندر کچھ دنوں کے اندر جو اس وقت بیک گراؤنڈ پہ امریکہ اور ایران کی جو نیگوسیشنز چل رہی ہیں
اور جس میں پاکستان ایک جو فیسیلیٹیٹر کا رول ادا کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ اس حوالے سے ایک ڈیولپمنٹ ہے اور یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہیں ود ان کہ یہ جو 4 ممالک ہیں یہ کیا سوچ رہے ہیں, یہ ایران کو اور امریکہ کو کس طرح جو ہے وہ انگیج رکھیں گے. اور کیونکہ دیکھیں اس وقت سب ملکوں کی ایک ہی خواہش ہے کہ جنگ جلدی سے جلدی بند ہو, کیونکہ اسرائیل ایک سپوائلر کے طور پہ کام کر رہا ہے. اسرائیل کو یہ ہے کہ وہ, اور یہ کل میں آپ کو بتاؤں, کل میں ٹرکی میں تھا, استنبول میں تھا, اور میں نے حقان فدا صاحب کو وہاں پہ سنا اور ترکی کے انٹیلیجنس چیف کو بھی سنا, اور انہوں نے ایک ہی چیز کہی کہ یہ نئی جنگ جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے اور خطے کے ممالک کو لڑانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. تو اس حوالے سے یہ جو لارجر ڈائلاگ ہمارا سعودی عرب کا, ایجپٹ کا, ترکی, سعودی عرب کا ہو رہا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جنگ کو پھیلنے سے روکا جائے اور اسرائیل کے جو ڈیزائنز ہیں ان کو ناکام کیا جائے. تو یہ ایک تو وہ چیز ہے. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ جو فیوچر میں جو بیک گراؤنڈ پہ چیزیں چل رہی ہیں اس حوالے سے ایک لارجر کمیونیکیشن جو ہے وہ ہو رہی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ہر روز ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ ظاہری بات ہے بیک گراؤنڈ پہ ہو رہی ہے, جس کو ظاہری بات ہے حکومتیں شیئر نہیں کرتی, اور وہ تبھی شیئر کرنی چاہیے جب کچھ نہ کچھ ہو. اور آپ کو پتہ چلے گا کہ جیسے ہی پاکستان کے وزیر خارجہ یا پرائم منسٹر کوئی چیز شیئر کرتے ہیں تو امریکی پریزیڈنٹ جو ہے اس کو ری پوسٹ کرتے ہیں اپنے فیس بک کے اوپر. نائب وزیر اعظم کی پوسٹ کو بھی انہوں نے ری پوسٹ کیا. ڈاکٹر صاحب, اچھا ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اگلا مرحلہ اسٹیپ کیا ہو سکتا ہے ان ڈائلاگ کا؟ ایران اور اسلام آباد یا اسرائیل کی طرف سے کوئی مشترکہ اس میں نمائندے بھی شامل ہو سکتے ہیں امریکہ اور خاص طور پر ایران کی جانب سے؟ دیکھیے وہ ظاہری بات ہے امریکہ اور ایران کی طرف سے ہی ہوں گے, اور یہ ڈپینڈ کرے گا. اس وقت انٹرنیشنل میڈیا بھی اسلام آباد بہت بڑی تعداد میں آ چکا ہوا ہے, سوالات بھی آ رہے ہیں, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے ہی جو پوائنٹس دونوں سائڈز نے شیئر کی ہیں اس میں کوئی میجر بریک تھرو ہوگا تو تب ہی امریکن لیڈرشپ اور ایرانی لیڈرشپ پاکستان آئے گی. اور وہ کیونکہ کوشچن یہ ہے کہ ایرانی بھی اس وقت ایک بڑی مضبوط پوزیشن میں ہے, اور ایرانی فوج نے بھی جس طرح رسپونڈ کیا ہے, جنگ کو پھیلایا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کانفیڈنٹ ہیں. اور دوسری بات ہے کہ اسرائیل سپوائلر کے طور پہ کام کر رہا ہے, وہ جنگ کو روک نہیں رہا, وہ مسلسل ٹارگٹ کر رہا ہے, انڈسٹریل بیسس پہ فیکٹریز پہ حملے کر رہا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ امریکہ کو یہاں پہ ایک امپورٹنٹ رول پلے کرنا چاہیے کہ جہاں پہ اس وقت ٹاکس ہو رہی ہیں, بیک چینل پہ کام ہو رہا ہے, تو ایٹ لیسٹ یہ اسرائیل کے حملے تو بند ہونے چاہیے تاکہ تب جا کے ایک کانفیڈنس جو ہے وہ بلڈ ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس انداز سے بات کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. ظاہری بات ہے کہ ایک طرف آپ کے حملے ہو رہے ہوں, اب ایرانی وزیر خارجہ کو پتا ہو کہ آج ایران کے اندر اتنی جگہوں پہ حملے ہوئے ہیں, اتنے لوگ ان کی شہادت ہو گئی, اور پھر وہ امریکہ سے بات بھی کریں, تو یہ کوئی اچھی آپٹکس نہیں. پھر ظاہری بات ہے انہوں نے بھی اپنے لوگوں کو بتانا ہوتا ہے کہ ہم کس طرح جنگ بند کرنے جا رہے ہیں, اور ان کو اس چیز کا بھی پتا ہے کہ درست فرمایا. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, راجہ محسن اعجاز اسلام آباد سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے.